نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا پیارے پیغمبر امام الانبیاء امام الاتقیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد محترم بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بزرگوں، ایمان کے درجات ہیں۔ جب ایمان کے درجات ہیں تو اہل ایمان کے بھی درجات ہیں۔ جتنا بندہ اللہ کی نظر میں نیکوکار ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ اللہ رب العزت کی نظر میں بلند ہوگا۔ مجموعی اعتبار سے اجر و ثواب کے اعتبار سے، درجات کی بلندی کے اعتبار سے اس امت کے طبقات ہیں۔ نیکیوں کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے طبقات۔ پہلا طبقہ جو ہے اس امت کا، جو سب سے اعلیٰ ہے ایمان کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے،
وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا ہے۔ یہ جو طبقہ ہے یہ امت میں سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان، ان کے عمل، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو اس امت کے لیے بطور مثال نمونہ بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ کے بعد، اہل بیت کے بعد جو آنے والے ہیں، اگر ان کا عمل، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ اس ایمان کے موافق ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اللہ فرماتا پھر یہ ہدایت ہوا، یہ معیار حق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے۔ ایک کلام اللہ ہے، کتاب اللہ، اور دوسری جو چیز ہے اہل بیت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے۔ فرمایا یہ معیار ہے، حق کو پہچاننا ہے، حق کو جاننا ہے، حق پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ کو دیکھو، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کا جو عمل ہے اس کو دیکھو۔ یہ جو اللہ نے درجہ دیا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے جو درجہ دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے تو صحابہ کرام کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کی الفت، جو محبت جو ہے وہ اللہ نے ڈالی۔ اگر زمین کے پورے خزانے خرچ کرتا تو ایک بندہ بھی اس طرح کا نہیں لا سکتا، اس طرح کا ایمان، اس طرح کی ہدایت جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ فرمایا پوری دنیا کے خزانے خرچ کیے جائیں، ایک بندہ بھی اس طرح کا نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل، ان کی قربانیاں، ان کا جہاد بے مثال، مثالی، ان کا کردار مثالی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ ان کو تیار کرنے والے، ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار۔ اور پھر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہر مسلمان جو ایمان رکھتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتا ہے، اور پھر اہل ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو ترستے۔ یہ خواہش ہے، تمنا ہے، یہ آرزو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی چاہت ہو، آرزو ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرزو ایک، تمنا ایک۔ کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے؟ فرمایا میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت ہمیں اللہ نے نصیب کی ہے، جب چاہتا ہے دل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے درود سنتے ہیں، آپ کا جو حکم ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ آرزو خواہش یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ ہمیں دنیا میں نعمت دی ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں نصیب کرے۔ لیکن مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا جنت میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو ان کے نیکیوں کے اعتبار سے درجات عطا فرمائیں گے، جنت کے درجے عطا فرمائیں گے، نبیوں کا درجہ اعلیٰ۔ آپ انبیاء کی جماعت میں ہوں گے، انبیاء کے بھی سردار ہیں، سب سے بلند و بالا جگہ جو وہ آپ کو اللہ عطا فرمائے۔ ہم آپ کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، لیکن وہ درجہ تو نہیں ملے گا، وہ طبقہ تو نہیں ملے گا جو آپ کو ملے گا۔ تو آپ کی رفاقت کیسے نصیب ہوگی؟ آپ کی صحبت، آپ کی محبت، آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اس کی فکر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا کیا کر، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھا کر۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تم بھی محنت کرو کہ اللہ رب العزت آپ کو میرا جو ہے وہ ساتھی بنا دے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت کہ صحابہ کو جہاں پر اہل بیت کو اللہ نے دیگر درجات عطا فرمائے، خوبیاں عطا فرمائی، وہاں پر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمانی حالت میں دیدار انہوں نے کیا، اور اس ایمان کے ساتھ دنیا میں رخصت ہوئے، اس کا مقابلہ نہیں۔ نمازیں انہوں نے پڑھی، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ انہوں نے دی، علیہ ایمان دے رہے ہیں، خیر کے کام ہو رہے ہیں، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور صحبت صحابہ کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے، بعد میں آنے والوں کو لوگوں نے ان کے حصے میں نہیں۔ اور یہ رفاقت، یہ صحبت، یہ درجہ، اس کی اہمیت کتنی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
صحابی کا ایک گھڑی تھوڑا سا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارنا اور بعد میں آنے والے پوری زندگی نیک عمل کریں تو ایک گھڑی کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو گھڑی صحابہ کرام کو اللہ نے نصیب کی اور انہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اس لیے ان کے درجات ہیں۔ جب ان کے درجات ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے انعامات رکھے، احسانات رکھے، اعلانات کر دیے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو جنت دے۔ سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے ایک ایک کا نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، 10 صحابہ ہیں جن کے نام لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جنت کی۔ پھر اہل بدر ہیں سارے جنتی 313، 1400 صحابہ بیت رضوان سارے جنتی، فتح مکہ 10,000 کا لشکر سارا جنتی، اور پھر بعد میں مسلمان ہونے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے والے، فرمایا جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ سارے جنت۔ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو سرٹیفائی کر دیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت۔ اب اہل ایمان کا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے؟ سب سے پہلی بات، صحابہ کے بارے میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار، محبت کا اظہار۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ اللہ فی اصحابی، صحابہ کے بارے میں میرے اللہ سے ڈرتے رہے، ان کو اپنے خواہشات اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ان پر تبرہ نہیں کرنا ہے اور ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے تو فرمایا وہ میری وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ نے انتخاب کیا ان کا، وہ میرے ساتھی ہیں، نبی علیہ السلام کے تلامید ہیں، شاگرد ہیں، نبی کے ساتھ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، خیبر میں، حنین میں کون تھے؟ فرمایا اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھی ہیں، ان کا تعلق میرے ساتھ۔ اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، فرمایا میری وجہ سے، ان کو میرے ساتھ نفرت ہے، میرے دین کے ساتھ، میری شریعت کے ساتھ، اس لیے ان کے ساتھ وہ بغض رکھتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان نے جب صحابہ کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ بیان کیا تو کیا کہا؟ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت دین ہے، احسان ہے، ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ وبغضہم
صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا کیا ہے؟ نفاق ہے، کفر ہے، وطغیان اور سرکشی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الایمان، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ حب الانصار، صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی۔ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور نفاق کیا ہے؟ بغض الانصار، ان کے ساتھ عداوت رکھنا، بغض رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے، نفاق، یہ منافقت ہے۔ تو پہلی بات صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جس کا خیال رکھنا ایک مسلمان نے، وہ محبت کا اظہار ہے، محبت کرنی ہر صحابی سے، بڑا صحابی ہے، چھوٹا صحابی ہے، اہل بیت ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ادب احترام۔ وہ عام لوگ نہیں ہیں، عام لیڈر نہیں ہیں، وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں کہ کسی کو قبول کر لیا جائے، کسی کو رد کر دیا جائے۔ یہاں پر ایمان کا معاملہ ہے۔ جب اللہ نے ان کو سرٹیفائی کر دیا ہے، جب اللہ نے ان کے ایمان کو معیار حق مقرر کر دیا ہے، پیارے پیغمبر نے ان کے لیے جنت کے اعلانات کر رکھے ہیں، تو مسلمان تیرے لیے کیا پریشانی؟ حبہم دین و ایمان و احسان، ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ ان کے ساتھ بغض نفاق و کفر و طغیان، کفر، نفاق اور طغیان۔ اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں کہ پیارے پیغمبر کا ساتھ انہوں نے کیسے دیا، کیسے قربانیاں دی۔ اللہ اکبر۔ مکے کا معاملہ ہو، مدینے کا معاملہ ہو، غزوات کا معاملہ ہو، سفر ہو، حضر ہو، آپ صحابہ کی سیرتیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا اللہ کا لشکر، ایسے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے صحابہ، ایسے نہیں بنے۔ اللہ اکبر۔ ان کے عمل کو دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو سامنے رکھیں، اور پھر ان کا جو عمل ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری۔ یہ دوسرا حق ہے۔ محبت بھی کرنی ہے اور ان کا طریقہ بھی اختیار کرنا ہے، یہ حق۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے مولا کریم مہربان رب، ہمیں بھی معاف کر دے، اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے اللہ ان کو بھی معاف کر۔ دعائیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر۔ یہاں پر پیارے پیغمبر پہ درود پڑھنا ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام پہ بھی پڑھنا ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی اور ان کا یہ جہاد نہ ہوتا اور ان کی محنتیں کاوشیں نہ ہوتی، شاید دنیا میں یہ دین نہ ہوتا اور آپ اور ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔
یہ جتنے ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت اور کام سے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد منافقین کی طرف سے، خوارج اور روافض کی طرف سے جو مختلف قسم کی سازشیں کی گئی اور صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، رنجشیں پیدا ہوئی اور ان کے مابین لڑائیاں ہوئی ہیں، اس معاملے میں کسی کو یہ نہیں حق پہنچا کہ کسی کو کوئی یہ حق پر رہا یہ ناحق تھا، بلکہ وہاں پر خاموشی اختیار کرنی، یہ ادب کا تقاضا، ادب کا تقاضا۔ ثالث اور امین نہیں بننا کہ صحابہ میں بیٹھ کر فن خواہ بن کر اور بندہ ان کا بیٹھ کر فیصلے کرے کہ حق پر کون تھا، ناحق کون تھا، کون جنتی اور کون جہنمی ہے، یہ کس کو اختیار؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پیارے پیغمبر صاحب وحی ہے، اللہ نے نہیں بتلایا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں اختلاف کا شکار ہوں، ان کے مابین لڑائی ہو جائے، اللہ نے فرمایا ان کی صلح کراؤ، اہل ایمان کی صلح کراؤ۔ قرآن تو ان کو ایمان، اہل ایمان کہتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ صحابہ کرام میں سے ایک ایمان تھا، ایک نعوذ باللہ منافق تھا، ایک مسلمان تھا، غیر مسلم تھا، ایک اسلام پر تھا، ایک کو کفر پر تھا؟ یہ کس نے کہا؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا جو ہے نا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرائے، عظیم طائفتین عظیمتین من المسلمین، مسلمان ہوں گے، بڑے عظیم گروہ ہوں گے، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور پھر ان کی صلح کون کرائے گا؟ ان ابنی ھذا، فرمائیے میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صلح کرائی کہ نہیں کرائی؟ امام حسن امام معصوم بھی کہتے ہیں، امام معصوم جو وہ تو صلح کرا رہا ہوں، وہ اپنے بابا کا ممبر جو ہے سیدنا معاویہ کے حوالے کر رہا ہوں، اور لوگ ان کے بارے میں بغض رکھیں۔ اللہ اکبر۔ جو صحابہ کرام کے درمیان سیاسی اعتبار سے اختلاف ہوئے ہیں وہ اجتہادی تھے، وہ ایماندار ہیں، اہل ایمان میں وہ مسلمان ہیں، مغفور، اللہ کی طرف سے مغفور ہیں، اللہ نے معاف کیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا اعتراض کون کرتا؟ اعتراض کرنے کو حق کس نے دیا؟ کہ اللہ نے معاف کر دی۔ اللہ، آدم علیہ السلام جو تھے، ہاں، وہ معصوم ہیں کہ نہیں؟ معصوم ہیں، جنت میں اللہ نے رکھا، غلطی ہو گئی، میوہ کھایا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے معاف کر دیا، اب عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ آدم علیہ السلام معصوم، ہم نے یہ کہنا ہی نہیں کی، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے حق معاملے میں ہوا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعونی نے ایک بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، دوسرے دن دیکھا
پھر وہی مسئلہ، آپ نے ایک مکہ جو ہے اس بنی اسرائیل کو رسید کیا، مر گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اوپر اٹھے، میرے مولا میں اس کو مارنا تو نہیں چاہتا، اس کو میں باز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ مر گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فغفر لہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی آئے اور کہے موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قاتل ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، تو اعتراض کا ہے کہاں؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام میں اجتہادی طور پہ اختلاف ہوئے اور ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئی، لیکن جب اللہ درگزر فرما رہا ہے، پیارے پیغمبر جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، تو اختلاف کرنا اور پھر ان کے بارے میں اختلاف بیان کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ اختیار کسی نے دیا ہے؟ تو صحابہ کرام اہل بیت کے بارے میں ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کا طریقہ عمل اختیار کرنا ہے، اور اگر جو ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے تو اس کو بند رکھنا، اس کو کھولنا نہیں، شریعت اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے جس عمل پر، جس دین پر، جس عقیدے پر صحابہ کو چھوڑا، اس پر وہ قائم رہے۔ صدیق اکبر کا دور ہے 2.5 سال خلافت، بالکل اس نہج پر ہے، اس منہج پر تھے جو منہج پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے دیا، بالکل اسی کو، اور مابین کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف بنایا گیا ہے بعد میں، اس ٹائم نہیں تھا۔ ایک اختلاف کی صورت یہ بتلائی گئی کہ اہل بیت کو چھوڑ کر صدیق سیدنا علی مرتضیٰ کو چھوڑ کر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے بیعت کرنے والے کون ہیں؟ پہلے تو بات یہ، کوئی ایک صحابی بتلایا جائے جس نے صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت نہ کی، بما سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ شروع میں تھا، جب ابھی انتخاب نہیں ہوا تو مختلف آرزو یا مختلف خیالات تھے کہ فلاں بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، لیکن جب صدیق کا معاملہ آیا تو انصار مہاجرین نے سب نے مل کے بیعت کی۔ یہ صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے، انصار و مہاجرین کا، اہل بدر، اہل احد، اہل خندق، حدیبیہ، اہل مکہ، اہل تبوک، پیارے پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں ان کا اتفاقی فیصلہ ہے۔ کوئی صحابہ میں اختلاف نہیں تھا اس حوالے سے، یہ بعد میں بنا دیا کہ اس کا حق تھا، ان سے خلافت لے لی گئی، یہ بعد کا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ تک کوئی اختلاف نہیں، کسی بھی صحابی بال اتفاق۔ کوئی ایک صحابی کا نام بتلایا جائے جو صدیق اکبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ہے کسی کو جرت؟ کوئی ایک؟ ان کا یہ فیصلہ متفقہ تھا اور کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ امت میں بعد میں انتشار پیدا کیا گیا۔ اور دوسرا مسئلہ جو منسوب کیا جاتا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ وہ اپنے بابا کی میراث لینے گئی۔ ہو سکتا ہے بی بی صاحبہ گئی ہو، سیدہ گئی ہو، لیکن صدیق نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا بیٹی آپ بجا کہہ رہی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے جو کچھ ان کی نگرانی میں تھا وہ بیت المال کے حوالے کر کے گئے۔
بیت المال اس کی نگرانی میں رہا تھا، اور جو تھوڑا بہت ذاتی استعمال میں تھا وہ بھی آپ نے کہا یہ صدقہ ہے، وقف ہے۔ جو غلام تھے ان کو اس دنیا سے جانے سے 1-2 دن پہلے آزاد کر دیا، جاؤ، جو کچھ ہے صدقہ ہے۔ فرمایا بی بی پیارے نبی علیہ السلام کا تو حکم یہ ہے، آپ بتلائیں اب میں کیا کروں؟ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں۔ جب بی بی نے یہ بات سنی اس کے بعد 6 مہینے تک دنیا میں رہی، کبھی اپنی زبان پہ یہ بات نہیں لائی۔ اہل تشیع کی کتابیں، اہل سنت کی کتابیں، جب پتہ نہیں تھا تقاضا کیا ہے، لیکن جب علم ہو گیا نہیں۔ بی بی صاحبہ نے دوبارہ کبھی اپنی زبان پہ یہ بات نہیں لائے کہ بابا کی میراث ہے، بابا کی جائیداد ہے، اس میں جو ہے بی بی کا حصہ ہے، یا کسی اور جو ہے نبی علیہ السلام کی گھر والی کا یا کسی رشتے دار نہیں۔ صدیق کا دور گزر گیا، 2.5 سال نہیں مطالبہ، نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، 10 سال، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، نہیں۔ ہاں، سیدنا عباس، سیدنا علی مرتضی عمر کے پاس آئے، کہنے لگے امیر المومنین، یہ جو مدینہ طیبہ کے قریب جو فدق کی جائیداد تھی، جس میں سے بیت المال کی نگرانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اوپر، غریبوں پر، مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، بیووں پر خرچ کرتے تھے، اگر یہ ہماری نگرانی میں دے دیا جائے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ سیدنا عمر کہنے لگے یہ آپ لوگوں سے نہیں ہو پائے گا۔ انہیں کہا نہیں، ہم کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا عمر نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو میں انکار نہیں کرتا، آپ اسی طرح کرو گے جس طرح پیارے پیغمبر کرتے تھے، تو عمر کو کیا اختلاف؟ آپ نے انصار و مہاجرین کو بلا لیا، اکٹھے ہو گئے مسجد نبوی میں، فرمایا آپ لوگوں کو علم میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر کچھ ایسا حصہ اللہ کے نبی نے رکھا تھا جسے غریب، مسکین، یتیموں کی بیت المال کی نگرانی میں خدمت ہوتی تھی، کیا رکھا جاتا تھا۔ آپ یہاں سے گئے، صدیق اکبر کی نگرانی میں آیا، انہوں نے اسی طرح ان کو سنبھالا جس طرح اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ اب یہ 2 بزرگ آئے ہیں، عباس یہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور یہ علی ہیں نبی علیہ السلام کے کزن، نبی علیہ السلام کے داماد۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نگرانی میں دے دو تو ہم اس کو اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن میرا خیال یہ ہے ان سے نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ بزرگ کہہ رہے ہیں اور میں ان کے حوالے کرتا ہوں، لیکن جب دے دیا اب یہ ذمہ وار رہیں کہ اللہ کی نظر میں عمر اس میں ہاتھ نہیں ڈالے، یہ پھر دوبارہ آئے تو میں نہیں لوں گا۔ آپ نے وہ جو باغ تھا، وہ جو جائیداد تھی جو بیت المال کی نگرانی میں تھی، وہ ان دونوں بزرگوں کے حوالے کر دی کہ اسی طرح کرو جس طرح اللہ کے نبی کرتے۔ کچھ وقت گزرا، وہی ہوا جو عمر رضی اللہ عنہ نے خدشہ ظاہر کیا، ان کا اختلاف ہو گیا۔ دونوں بزرگ، امیر المومنین ہم سے یہ معاملہ مشکل ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ اپنی نگرانی میں لے لیں اور حکومت اپنی نگرانی میں یہ کام کرے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کرے۔ فرمایا نہیں، اب عمر اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، صحیح کرو، کیسے کرو اللہ کے ہاں خود جواب دے۔ انہیں کہا ہم سے نہیں ہوگا، ہم چھوڑ رہے، چھوڑ دیے۔ عمر کی 10 سال خلافت رہی اسی طرح، عمر عثمان کا دور آیا تب بھی اسی طرح، کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔
سیدنا علی مرتضیٰ کا دور آیا 4.5 سال، نہیں بھائی یہ وقفے ہم نہیں اس میں ہاتھ ڈالیں گے۔ وہی بات جو سیدنا صدیق اکبر نے کہی تھی کہ سیدہ بیٹی یہ پیارے پیغمبر نے وقف کر دیا ہے، صدیق اس کے اندر کیسے مداخلت کرے۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راستہ اختیار کیا، یہی سیدنا عثمان نے، یہی سیدنا علی مرتضیٰ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک مسئلہ صحابہ میں اختلافی ہے ہی نہیں، اس کو اختلافی بنا دیا جائے خام خام۔ تو صحابہ کے دور میں یہ معاملہ بھی نہیں تھا، نہ خلافت میں اختلاف، نہ اس معاملے میں اختلاف، یہ بعد میں بنا دیا گیا۔ اگر ایسا تھا تو سیدنا علی مرتضیٰ رکھ لیتے، حاکم وقت تھے، خلیفہ تھے، ان کی نگرانی میں تھا، بانٹ دیتے، لیکن نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی، صدیق اکبر کا دور 2.5 سال گزرا، صحابہ کا اتفاق ہے، ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا، ان کا ساتھ دیا بھرپور طریقے سے۔ سیدنا علی مرتضیٰ مشیر خاص سیدنا عمر کا دور آیا، بالکل اسی طرح صحابہ کرام متفق، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، کچھ۔ ان کی پالیسی تھوڑی سخت تھی انتظامی حوالے سے، وہ معاملات کو سمجھتے تھے کہ صحابہ کا معاملہ اور ہے اور جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی سیدنا ابو بکر سے کہا کرتے تھے اور دیگر صحابہ کو بھی کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو مدینے میں نہ رکھو، یہ ان کی پالیسی تھی کہ غیر مسلم شخص مدینے میں نہ رہے۔ تو صحابہ کرام کچھ آئے، کہنے لگے امیر المومنین اتنی سختی نہ کریں، نبی اسلام کے دور کے اندر ہمارے غلام ہوتے تھے، خدمت گزار ہوتے تھے، اور آپ اتنی سختی کیوں کرتے؟ فرمایا ٹھیک ہے میرا موقف یہی ہے، لیکن آپ لوگ چاہتے ہو بھلے رکھ لو، تمہاری مرضی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ فیروز، ابو لولو فیروز جو تھا مجوسی، غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا، اس مجوسی نے وار مار کے قتل کر۔ اللہ، صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں، انتشار۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی ناش پر کھڑے ہو کر علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کو اپنا رب بنا کر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر تو نے اپنے پیچھے آپ سے بہتر کوئی بندہ نہیں چھوڑا۔ ان کا دیکھیں، ایمان دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کا تعلق دیکھیں۔ 10 سال خلافت رہی، صحابہ اکٹھے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، پالیسی سخت تھی تاکہ کوئی منافق قسم کا وہ ناجائز طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی کمزوری سے، مسلمانوں کی جو سہولتوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، سخت تھی۔ اور نبی اسلام کی حدیث بھی تھی کہ جہاں سے عمر گزرے شیطان بھاگ جاتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کسی کافر کو، کسی منافق کو جرأت نہیں ہوئی عمر کی خلافت کے دوران کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچا یا ناجائز ان کے اوپر جو ہے کوئی معاملہ کر، نہیں، جرأت نہیں ہوئی کسی۔ پھر سیدنا عثمان آئے، آپ بھی صحابہ کے متفقہ خلیفہ ہیں۔ 12 سال خلافت رہی، لیکن نرم مزاج تھی، سختی نہیں تھی، شدت نہیں تھی۔ کس قدر نرم ہے؟ گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، حاکم وقت ہیں، کوئی اتنے علاقے کے نہیں تھے بڑے، عرب کے، فارس، مصر، روم،
دنیا کا تقریباً چوتھا حصہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نیچے تھا۔ اللہ اکبر۔ گھر کا گھیرا ہے 40 دن تک، کھانا پینا بند، محاصرہ ہے۔ صحابہ آئے، امیر مومنین اجازت دیجیے، فرمایا نہیں، یہ میرا معاملہ ہے، رایا کا معاملہ، میں ان کو سمجھاتا ہوں، یہ سمجھ جائیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں خدشات ہو گئے ہیں، ان کے جو ہیں ارادے جو ہم سمجھ چکے ہیں، کس مقصد سے ہے؟ فرمایا نہیں، دل کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اجازت کسی کو نہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں، یہ سمجھ جائیں۔ ایک دفعہ باز کی، دوسری دفعہ کی، پھر آئے لوگ، امیر المومنین جو ان کا سرگناہ ہے، جو بڑا ہے، جو سرکش ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے مسجد نبی میں امامت کر رہا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے پیچھے پڑھو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ جو حضرت عثمان کے خون کا پیاسی ہے، پورا لشکر لے کے آیا ہوا ہے اور گھیرا کیا ہوا ہے امیر المومنین کے گھر کا، مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں امیر المومنین یہ مصلی تو آپ کا ہے، یہ آپ کا حق ہے امامت کا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ورنہ اس کے پیچھے پڑھتے رہے۔ پھر وہ آخری وقت آیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، خون میں نہلا دیے گئے، لیکن کسی بھی صحابی، کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں دی کہ ان کے ساتھ وہ قتال کرے، لڑائی کرے، کہ مدینے کا امن، مدینے کا حرم جو ہے وہاں پہ خون خرابہ ہو جائے گا، میں اجازت نہیں دیتا۔ بتاؤ، اندازہ کرو، اتنا بھی کس کے پاس صبر ہوگا؟ اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر کا فرمان بھی تھا کہ عثمان تجھے اللہ قمیص پہنائے گا، وہ قمیص اتارنی نہیں ہے جب تک کہ تو ہمارے ساتھ آ کے نہ ملے۔ اگر یہ قمیصیں اترنی شروع ہو جاتی نا، کسی شخص کو 3 دن سے زیادہ نہیں ٹکنے دیتے لوگ۔ آج وہ آیا، کل اس کو اتارو، ابھی دوسرے کو بٹھا دو، ورنہ مجھے یہ قمیص پہنائی انصار و مہاجرین نے، آ کے اتار دیں۔ انصار و مہاجرین نے پہنائی ہے، اتار لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب انصار و مہاجرین ساتھ ہیں تو یہ منافقین، یہ سرکش، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی بڑے صابرین تھے، بڑے رحم دل تھے، اپنی جان قربان کر دی، لیکن کسی بھی قسم کا حرم مدینہ کے اندر انتشار پیدا ہونے نہیں دیا۔ جان چلی، جان قربان کر دی۔ اللہ اکبر، یہ تربیت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن وبال تو پڑھنا تھا نا، وبال تو پڑھنا تھا۔ اگر امام صابرین تھے، جان قربان کر دی، تو کیا وہ مجرمین جو تھے ان کو اللہ نے معاف کر دیا؟ وہ بچ گئے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ آج تک امت کے اوپر وہی مصیبت پر، وہی نحوست جو انتشار پیدا ہوا آپ کی شہادت، آج تک موجود ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو، کم نہیں ہو، تو بڑھ سکتا ہے، چلا جائے۔ تو عثمان غنی تک، آپ کی خلافت تک صحابہ متفق تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آگے جب ہوا تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت دے دی گئی، تب بھی کبار صحابہ جو تھے ان کے ساتھ تھے۔ ہاں، اختلاف ہوگی۔ اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے، آئندہ وقت ملے گا تو انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ
اللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ